بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام معاشرہ ود ملک نسیم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے ویور کو جو میرے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور مجھے لائک کر چکے ہیں، شیئر کر چکے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے لیے آگے آپ سب کی دعاؤں کا متمنی ہو کہ آپ لوگ اس میں تعاون کریں۔ یہ ایک وفائی سلسلہ ہے اور اس کو چلانے کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ آپ نے 2-3 منٹ نکال لیا کریں، میں کوشش کروں گا کہ جلدی اچھی جو مجھ سے باتیں ہو سکتی ہیں وہ میں کر کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ دوستو، اس دن میری بات ہو رہی تھی کہ بچوں کے اوپر اپنا خصوصی توجہ رکھیں، اپنے گھروں کو خاص طور پر اپنے یہ نیٹ کے اوپر جب بچے پروگرام کھیل رہے ہوتے ہیں یا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر توجہ رکھا کریں، اور ایک بات یہ ہے کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف شفاف رکھیں، کیونکہ پانی قطروں سے مل کر دریا بنتا ہے۔ اسی طرح اپنی سوچ کو صاف ستھرا رکھنے سے انسان کا ایمان بنتا ہے۔ لہذا معاشرے میں خاموش رہنا، اختلاف کرنا، اظہار کرنا، رائے دینا، یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن اس معاشرے میں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرو تو بدتمیزی سمجھی جاتی ہے، اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو منافقت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے بات کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے میں زیادہ کھل کر بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہم لوگ بہت جلدی برا مان جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے یہ اپنے آپ کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے اور ہمیں شاید اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی یاد دہانی ہے کہ ہمیں ایسے کام کر کے یہاں سے جانا ہے جس سے ہماری آخرت بن جائے اور دنیا میں بھی ہمیں اچھے ناموں سے یاد کیا جائے۔ وہ صرف اور صرف اچھے کام کرنے کے نتیجے میں ہی اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہی ہم یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اخلاقیات کے اوپر میرا زیادہ زور ہے کہ ایک دوسرے سے اچھے برتاؤ کی اور ایک دوسرے سے اچھی گفتگو، اچھے تعلقات، اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے بھائی چارہ، ایک دوسرے سے کو تحفے تحائف دینے جس سے انسان کے درمیان تعلقات اچھے بن سکیں، یہ سلسلہ جو ہے ان کو شروع کیا جائے اور اپنے روٹھے ہوئوں کو منایا جائے۔ اپنے ناراض دوستوں کو گھر جا کر بھی منانا پڑے تو منانا چاہیے۔ الگ بات ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ آپ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ روٹھے ہوئے لوگ سب آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ بات اصل میں یہی ہے کہ اکیلا انسان ہمیشہ تنہائی میں اس کی سوچ جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے اور وہ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے، ہر ایک کے متعلق بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ایک اچھی سوسائٹی ہو، اس کے ساتھ اچھے بیٹھنے والے ہوں، اس کے ذہن کو وہاں جانے سے روکتے ہیں، جانے ہی نہیں دیتے، پازیٹیو رکھتے ہیں، خوشحال رکھتے ہیں، اس کے دل کو خوش رکھتے ہیں، دماغ کو فریش رکھتے ہیں۔ تو آج کی ٹینشن
زیادہ تر اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بہت کم کر دیا ہے، تعلقات بہت ہی زیادہ متاثر کر دیے ہیں، ایک دوسرے کو ناراض کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس بھی وجہ سے ناراضگی ہے ان ناراضگیوں کو دور کیا جائے، آپس میں اچھے ماحول کو فروغ دیا جائے، اور آپ دیکھنا پھر کس طرح آپ کی زندگی میں نکھار آتا ہے۔ یقین کریں دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، پھر دیکھنا کتنے مزے کی زندگی گزرے گی۔ یہ آج 101 بیماری ٹینشن کی وجہ سے ہے، اور ٹینشن زیادہ تر اپنوں کی، یعنی نہ بولنے کی وجہ، دشمنیاں، حسد، بغض، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات توڑ دینا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور اس کے بعد پھر ڈٹے رہنا، ناک کو آگے رکھنا کہ میں پہلے کیوں بلاؤں۔ نہیں دوستو، جو پہلے بلاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کے گھر چلا جائیں، ایک دوسرے کو منائیں۔ آج کا پیغام میں اسی چیز پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا اور نہ کوئی زیادہ وقت نکالتا ہی ہے ان چیزوں کو سننے کے لیے۔ لہذا میری درخواست، آج کا موضوع میرا یہی ہے کہ روٹھے ہوئوں کو منا لیں، اپنی دنیا اور آخرت بنا لیں، اپنی زندگی میں مزے دیکھنا کتنے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے ملیں گے، ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ہمیں دل سے چاہتا ہے، یہ ہمارے ساتھ دل سے بہت ہی اچھا ہے، ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، تو پھر دیکھنا زندگی میں مزے ہی کچھ اور ہوں۔ تو لہذا میری درخواست ہے کہ جتنے بھی ناراض آپ کے رشتہ دار، بہن بھائی، دوست عزیز ہیں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خود جا کر ان کے گھر جا کر ان کو منا لیں۔ زندگی میں بھی یہ مشکلات پیدا کرتے ہیں یہ رشتے، اور آخرت میں قطع تعلقی والے کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ یقین کیجئے بہت بڑی سزا ہے۔ یہ قطع تعلقی کا قصہ میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ قطع تعلقی سے انسان کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں رہتا، چاہے احد کے پہاڑ جتنے بھی نیکیاں ہوں، لیکن آپ لوگ اگر یہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کر کے نہ جا سکے تو یہ کام خطرے والا ہے بیٹا، میرے بھائیوں، بہت خطرے والا کام ہے۔ اس کو سنبھالو، اپنے تعلقات کو استوار کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، دنیا کی فکر کرو۔ یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، زیادہ پریشانیاں ہمیں اپنوں کی وجہ سے ہیں، اس لیے ہمیں ان رشتوں کو استوار کرنا چاہیے، ان کو جتنی جلدی ہو سکے استوار کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔